بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عزت مآب ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانوں کا قافلہ نہ جانے کب سے رواں دواں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن کب تشریف لائے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اس وقت سے انسانوں کا یہ قافلہ رواں دواں چل رہا ہے۔ بچپن آتا ہے، پھر بڑھاپا کی طرف آدمی جوانی کے راستے سے گزرتا ہوا پہنچتا ہے، اور پھر ایک دن اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازے کی تیاری کی جائے۔ پھر ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے بچے، پھر ہمارے پوتوں کے پوتے۔ اللہ کی کائنات ہے یہ، اس کی حکمت و مصلحت کا جو تقاضا ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن کہا کہ کامیاب وہ شخص ہے جو اس زندگی کی نامناسب چیزوں میں نہ پھنسے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے کام کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ رمضان کی آمد ہے، ہم نے کتنے رمضان گزارے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ہر رمضان میں کچھ لوگ گھٹ رہے ہیں۔ پچھلے رمضان میں کچھ لوگ ہمارے درمیان موجود تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ وہ نہیں رہیں گے۔ پھر آنے والوں کے لیے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ہم نہیں ہوں گے۔ بہترین انسان وہ ہے جو نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ وہ قبر کا گڈھا ہوگا اور ہم ہوں گے۔ قبر کی تاریکیاں ہوں گی، مونس اگر کوئی ہوگا، تسلی دینے والا کوئی ہوگا تو وحدہ لا شریک ہوگا۔ وہ ہے جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں پیدا فرمایا، پیدائش کی جو سہولتیں تھیں اسے آسان کی، اور جب ہم اس زمین پر آئے تو ہمارے زندگی کے لیے جو سارے سامان ہو سکتے تھے مہیا فرمایا۔ ہمیں عقل دیا، دل و دماغ دیا، تندرستی دی، نعمتیں دیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور پھر ہم کو جوان کیا، بیوی بچے والے ہوئے، مال و اسباب دیا، ایبلٹیز دی، کوالٹیز دی، اپرچونٹیز دی۔ پھر اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ ہم قبر میں جانے کی تیاری میں آ گئے، قبر میں چلے گئے۔ قبر میں بھی مونس وہی ہے، اور حشر میں حساب و کتاب لینے والا وہی ہے، اور جنت اور جہنم کے پروانے اس کے پاس ہیں۔ کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے رب سے دور بھاگتے ہیں، بھول جاتے ہیں اس کو۔ ہماری ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، لیکن ہم اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں، اس کو یاد نہیں کرتے۔ ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت پیدا نہیں ہوتی، ٹوٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر پاتے ہم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ کہہ دیجئے کہ تمہاری بدنی عبادات، تمہارے مراسم عبودیت، تمہارا مرنا جینا سب اللہ کے لیے، اور محبت کا پیمانہ اور نفرت کا پیمانہ سب وحدہ لا شریک کی بنیاد پر ہو۔ من احب للہ وابغض للہ وعاط للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر، نفرت اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر، دینا اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر، نہ دینا اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر۔ یہ عبادات کا جو طریقہ اسلام میں ہے وہ اصلاً اللہ تعالیٰ سے بندوں کو قریب کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ہے، دل کی دنیا کو بدلنے کا ہے۔ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اس کے دل کی دنیا نہ بدلے، دل میں نرمی پیدا نہ ہو، دل میں ایمان ایک نمبر کا نہ آئے، دل کے اندر آخرت اور آخرت ہو جائے، اور دنیا کی حیثیت کم ہو جائے۔ دنیا سے تو واسطہ پڑے گا، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، تعلقات ہیں، معاملات ہیں، لین دین ہے، تو کمانا بھی پڑے گا، کھانا بھی پڑے گا، گھر بھی بنانا پڑے گا، لیکن طبیعت دنیا میں نہ لگے، طبیعت آخرت میں لگے۔ عبادات اس لیے بنائی گئی ہیں، نماز اس لیے قائم کی گئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ یہ نمازیں بے رونق ہو چکی ہیں ہماری، نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، نماز ایک رسم بن گئی ہے، تو اس کے اثرات بھی ہماری زندگی پہ ویسے آتے ہیں۔ روزے کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارے دل کی دنیا میں تقویٰ پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا، بھوک اور پیاس برداشت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، مطلوب تقویٰ ہے۔ تم اللہ کو نہ بھولو، تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، تمہاری محبت اللہ تعالیٰ سے ہو۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے زکوٰۃ لیجئے، اس کے ذریعے ان کے دل کو آپ پاک کریں گے، ان کے دل کا تزکیہ کریں گے، اس دل میں صرف اللہ رہے، ایمان رہے، اللہ کی محبت رہے، آخرت رہے۔
آخرت میں کامیاب ہونے کا جذبہ رہے. اور حج اس لیے فرض کیا گیا کہ اللہ کی کبریائی. سارے کپڑے چھوڑ چھاڑ کے ہم آ گئے ہیں, صرف بغیر سلے ہوئے 2 چادریں ہم پہنے ہوئے ہیں, اور ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں, سر بھی کھلا ہوا ہے. ہماری آخری تمنا یہ ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں جنت مل جائے. اور ہماری جتنی بھی قربانیاں ہیں سب کا مطلب یہی ہے, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. یہ تمہارے قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا, تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو جذبات ہوتے ہیں تقویٰ کے, وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتے. رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں, آج تقریریں ہو رہی ہیں, خطبات جمعہ ہو رہے ہیں, دروس ہو رہے ہیں, اسپیشل پروگرام ہو رہے ہیں. یاد رکھیے, اگر ہم اللہ سے قریب نہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر میں ہمارا اضافہ نہیں ہو سکا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمارا اضافہ نہیں ہو سکا اور ہمارے دل کی دنیا میں ہلچل نہیں مچی, تو کتنے بھی روزے ہم رکھ لیں اس کا کوئی زیادہ فائدہ ہماری صحت پر نہیں پڑنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جھوٹ بولنا جو نہ چھوڑے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا جو نہ چھوڑے, اللہ رب العزت کو کوئی غرض نہیں ہے اس بات سے کہ وہ اپنا کھانا پانی چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ روزہ رکھ رہا ہے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا, کم من صائم لیس من صیامہ الا الضل وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر. کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں, کچھ نہیں ملتا ان کو. اور کتنے رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں, قیام اللیل کرنے والے ہیں, رات میں جاگتے ہیں, صرف ان کی نیند خراب ہوتی ہے اور کچھ نہیں ملتا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھنا, اللہ سے محبت کرنا, ایمان کو مضبوط کرنا, اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال کرنا, اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جانا, دنیا میں اپنے دل نہ لگانا, دنیا میں محنت و مشقت کرنا, مال و اسباب کمانا, اتنا کمانا کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے, اتنا کمانا کہ ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے بلکہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں. لیکن مال کمائیں جنت کے لیے, دولت کمائیں جنت کے لیے, دنیا کمائیں جنت کے لیے. تو یہ رمضان آ کر کے اصلاً ہماری تربیت کا مہینہ ہے, یہ احتساب ذات کا مہینہ ہے. اعتکاف میں بیٹھ کر کے بندہ یہ کہتا ہے, میرے مالک میری زندگی میں وہ کون سی چیز ہے جس کو تو پسند نہیں کرتا, میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ احتساب ذات کے ساتھ ساتھ ضبط نفس کا مہینہ ہے. ہمارے اندر ایک غدار موجود ہے جس کو نفس کہتے ہیں, وما یبرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں نفس کو بری قرار نہیں دیتا, نفس تو برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے. ہمیشہ وسوسے ڈالنا, ہمیشہ وسوسوں کی طرف لے جانا, شیطان کا آلے کار بننا, یہ نفس ہمارا کام کرتا ہے اندر سے. تو ضبط نفس کا مہینہ ہے. تجھا تیرا کھانا, تیرا پینا, تیری شہوانی خواہشات, یہ سب اب نکیل ڈالی جا رہی ہے اس پر. جب میرا رب کہے گا تب تجھے کھانا ہے, جب میرا رب کہے گا تب تجھے پینا ہے, جب میرا رب کہے گا تب شہوانی خواہشات کی طرف جانا ہے. تو یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے, اس کو شہر الصبر کہتے ہیں, جم جانا. یہ مہینہ شہر القرآن بھی ہے, یہ قرآن کا مہینہ ہے. یہ مہینہ شہر المواسات کا ہے, غمخواری کا مہینہ ہے. اور فرمایا کہ جس آدمی کی نیت اچھی ہو, ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہوئے, دکھاوے کے لیے نہیں کہ میں 50 سال سے روزے رہ رہا ہوں, میں 30 سال سے روزے رہ رہا ہوں, میں کوئی روزہ نہیں چھوڑتا, ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے پتہ نہیں میرے رب نے ان روزوں کو قبول کیا کہ نہیں کیا. میں یہ بات سالہ سال سے یہاں خطبہ جمعہ میں عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ رمضان کے بعد 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ میرے مالک عبادات قبول فرما لینا, کہیں ناراض ہو کر کے ہمارے اعمال ہمارے منہ پر نہ مت دینا. اور 6 مہینہ گزرنے کے بعد جو آگے 6 مہینہ ہوتا تھا اس میں دعا کرتے تھے کہ میرے مالک اگلا رمضان مجھے دے دینا. اس لیے ان کو معلوم تھا کہ رمضان کی حیثیت کیا ہے. نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے, ریٹ بڑھ جاتے ہیں یہاں, محنت کم ثواب زیادہ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منحوس ہے وہ شخص اللہ رب العزت کی رحمتوں سے دور ہے. من ادرک رمضان فلم یغفر له, جو رمضان مبارک کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. اسی لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کا مہینہ ایمان کی حالت میں رہے اور اجر چاہتے ہوئے صرف وحدہ لا شریک سے, ریاکاری, مکاری, دکھاوا, عجب پسندی, واہ واہی وغیرہ وغیرہ سے بے نیاز ہو کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے اجر چاہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رات میں تراویح پڑھے, قیام اللیل کرے, اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آدمی کی زبان چپکنے لگتی ہے, ہونٹ چپکنے لگتے ہیں, بات نکلتی نہیں ہے, منہ کے اندر بہت دیر سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ایک خاص مہک آ جاتی ہے, بو آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, یہ چونکہ اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے, اللہ کے تقرب کے لیے ہو رہا ہے, اس کی محبت کے لیے ہو رہا ہے, اس کے اخلاص کے لیے ہو رہا ہے, تو یہ تمہارے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک کی جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے.
اور آپ نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایک روزہ مکمل کیا، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ نعمتیں جو میرے اوپر حرام تھیں اب حلال ہو رہی ہیں، اور اس وقت وہ کھاتا ہے پیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا ہے، اور اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا ہے، جن کو پانی نہیں مل رہا ہے، جن کو غذائیں نہیں مل رہی ہیں، جن کو پھل فروٹ نہیں مل رہے ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے وقت اس کو خوشی ہوگی جب اللہ رب العزت اس کو نہال کر دے گا۔ روزے کا سب سے ابھرا ہوا جو پہلو ہے دوستوں اور ساتھیوں وہ اخلاص ہے۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں یہاں جمعہ کے دن، تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ دیتا ہے کوئی آدمی تو جس کو زکوٰۃ دیتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے، اور حج کرنے والے یہاں سے وہاں تک پہ پورا قافلہ ہی رواں دواں ہے، ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں، لوگ جانتے ہیں، لیکن روزے سے کون ہے کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ میں آپ کو روزے دار کہتا ہوں، آپ مجھے روزے دار کہتے ہیں، لیکن میں کمرے میں گیا تھا تنہائی میں، چٹکنی لگا دیا، کوئی نہیں تھا، کھانا پینا بھی موجود تھا، ہو سکتا ہے میں نے کھا لیا ہو۔ روزے کا جو کمال ہے اور روزے کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں سب دیکھتے ہیں لوگ، لیکن روزے دار کون ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بندے کو معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ارے بھائی سارے بدلے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن یہ اہتمام کے لیے فرمایا، اور کہا کہ گیٹ بنواؤں گا میں جنت میں، اس کا نام ریان ہوگا، وہ اصلاً اہتمام کے لیے ہے، لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے ہے، ان کو اعزاز دینے کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب نوازش ہو جائے تو اللہ رب العزت کا جو اعزاز ہوگا، اس کی جو میزبانی ہوگی، اس کا کیا کرنا۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک قطرہ پانی اپنے حلق کے نیچے اس لیے نہیں لے جاتے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تمہارے سارے اعمال میں ہونی چاہیے، تمہاری نمازوں میں، تمہاری عبادات میں، تمہارے معاملات میں، تمہارے تعلقات میں، تمہارے لین دین میں، تمہاری معاشرت میں، تمہاری معیشت میں، ہر جگہ۔ یہ رمضان تم کو تیار کرتا ہے کہ تم اخلاص والے بن جاؤ ہر جگہ، اور لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں کی ملامت سے بے نیاز ہو جاؤ، بلا خوف لومۃ لائم۔ کوئی تعریف کر رہا ہو، کوئی تنقید کر رہا ہو، کوئی اچھا کہہ رہا ہو، کوئی برا کہہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے گالیاں کھانا سیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے لیے آزمائشوں میں جانا سیکھ لیجئے، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی جانے نہ جانے، میں جانوں اور تم جانو۔ تو یہ جو اخلاص ہے یہ غیر معمولی اہمیت کی حامل چیز ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ تمہاری زندگی کا طر امتیاز ہونا چاہیے۔ آدمی بڑے بڑے اعمال کرے گا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا اور کچھ شامل بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ بہت بڑا عالم لایا جائے گا، بہت بڑا سخی لایا جائے گا، بہت بڑا شہید لایا جائے گا، یہ دین اسلام میں، اقامت دین میں، اللہ کے دین کے غلبے کے سلسلے میں یہ بہت بڑے لوگ تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا کام نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈلوا دیں گے۔ سب سے پہلے ان 3 آدمیوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پوری زندگی بڑا متقی پرہیزگار، 10 حج کیے اور 70 رمضان کے روزے رکھے، اور جناب غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین کی خدمت کی، اور یہ کیا اور وہ کیا، اور مسجد بنوایا اور مدرسہ بنوایا، یتیم خانہ بنوایا، اور پورے دنیا نے یہ سمجھا کہ یہ آدمی بہت عظیم الشان انسان تھا، لیکن پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو کچھ بھی پسند نہیں آیا، اس لیے کہ ریاکاری تھی، مکاری تھی، دکھاوا تھا، اندر سے اپنے آپ کو لوگوں کے دان میں پروجیکٹ کرنا تھا۔ یہ روزہ بتاتا ہے کہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جائیے، چھوٹا سا بھی عمل کیجئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ بناتا ہے اپنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلے میں گردش پہ ہیں، اور ماں کہتی ہے کہ اٹھو دودھ میں پانی ملا دو، وہ سب کو معلوم ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن بات یہاں پہنچتی ہے کہ عمر کا فرمان ہے، عمر تھوڑی کھڑا ہے یہاں۔ تو لڑکی نے یہ کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اصل روزے کا مقصد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کی شادی اپنے لڑکے حضرت عاصم سے کر دی، اور اسی لڑکے کے نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، خلیفہ راشد خامس۔ جب آدمی کی نیت صحیح ہو، جب آدمی تقویٰ کی بنیاد پر کام انجام دے تو اللہ رب العزت شجر طیبہ سے اسمار طیبہ پیدا کر دیتا ہے، نسل اچھی پیدا کرتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اولاد ہماری۔ جب ہمارے اندر تقویٰ ہو، تقویٰ کی بنیاد پر گھر بستا ہے، اور تقویٰ کی بنیاد پر میاں بیوی رہتے ہیں، اور تقویٰ کی بنیاد پر بچوں کی تربیت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ایسا ان کو نوازتا ہے کہ ان کے گھروں میں آنکھوں کی ٹھنڈک فراہم کر دیتا ہے، گھر جنت نشان بن جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ یہ غلام بکریاں چرا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ غلام سنو، ایک بکری ہمیں دے دو۔ اس نے کہا کہ میں تو ملازم ہوں، غلام ہوں، بکریاں تو مالک کی ہیں،
کہا نہیں ہم تم کو قیمت زیادہ دیں گے، مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس غلام نے کہا کہ میں تو اپنے مالک کو بتا دوں گا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا میں؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مدینہ جب تک پہنچے نہیں یہی کہتے رہے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ ایک غلام کے اندر بھی تقویٰ اتنا زبردست ہو کہ اسے کوئی مال، کوئی اسباب، کوئی لالچ اس کو راستے سے ہٹا نہ سکے، یہ ہے تقویٰ۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے مالک کے پاس اور کہا غلام کتنے پہ آزاد کرو گے؟ مجھ سے ڈیل کرو۔ غلام آزاد کروایا، بکریاں خریدی اور اس کو ہبہ کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو اور بکریاں تمہاری ہیں، جاؤ چراؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش الہی کے سائے میں وہ متقی بندہ بھی ہوگا، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ ایک عورت جس کا قلعہ بہت بڑا تھا، جس کی خوبصورتی بہت اچھی تھی، بہت ہی اچھے نسل کی، بہت اچھے گھرانے کی، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، اس نے ایک نوجوان لڑکے کو آواز دی اور کہا کہ آؤ غلط کاری کی طرف، لیکن اس نے کہا نہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ وہ عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا۔ یہ جو روزہ آتا ہے یہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے آتا ہے، زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ صرف سحری اور افطاری کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سالگرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے قرآن مجید کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کی راتیں بابرکت، دن بابرکت، سحری بابرکت، افطاری بابرکت، تراویح بابرکت۔ یہ پورا جو جگمگ جگمگ کرتا ہوا تمہیں یہ مہینہ نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور وہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہو گئی۔ تو دوستو قرآن مجید نہیں سیکھا ہے، ناظرہ تو پڑھیں۔ آج نیو جنریشن جو ہے وہ ناظرہ نہیں پڑھنا جانتی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اسی مہینے میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید ناظرہ پڑھنا سیکھیے، قرآن مجید کو سمجھنا سیکھیے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا سیکھیے، قرآن مجید تفسیر سے پڑھنا سیکھیے، قرآن مجید کو سمجھیے، اس پر غور کیجیے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا سیکھیے۔ زندگی بڑی مختصر ہے اور دنیا بہت بے رحم ہے۔ یہ ساری چیزوں پر افسوس کرے گا ایک دن انسان میدان محشر میں، اور چیزوں پر قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو پھیلائیے۔ وہ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ تعالیٰ کی یہ آیت جو اس کے کلام کی ایک آیت پہنچا دیجئے، ایک آیت بھی آپ کے پاس ہو تو اسے دوسروں تک پہنچانے کا کام کیجئے۔ آخری بات جو اس خطبے میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ یہ مہینہ شہر مواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں جیلوں میں، جن کو سحری نہیں ٹھیک سے ملتی، جن کو افطاری نہیں ملتی، ان کو ڈھونڈ تک ان تک پہنچنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جو ایسے لوگوں تک سحری اور افطاری پہنچاتے ہیں، جو ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں۔ ان کی دنیا تاریک ہو چکی ہے جو جیلوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ کتنے لوگ بیمار ہیں، اپاہج ہیں، جو نہیں اٹھ سکتے اور اپنا علاج بھی نہیں کرا سکتے، بیماریاں گھیرے ہوئی ہیں انہیں، وہ آزمائش میں ہیں، اور ہماری بھی آزمائش ہو رہی ہے کہ اپنے گرد و پیش میں ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بندہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا انت ارحم الراحمین، انت رب العالمین، تو پورے کائنات کو پانی پلاتا تھا، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ فرمایا نہیں، تیرے محلے میں فنا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ آج آپ دیکھیں فلسطین کے بچے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، جب ہم افطار کریں گے تو پھل بھی ہوگا اور انواع اقسام کی چیزیں بھی ہوں گی۔ ایسے موقع پر غربا، مساکین، یتیم، بیوائیں، لاچار، مجبور، مستحقین کو دیکھیے، اور فرمایا کہ کسی ایک شخص کو افطار کرا دینا، کسی ایک شخص کو کھانا کھلا دینا، وہ تمہارے لیے روشنی کا باعث ہوگا قیامت کے دن، جب تاریکیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار العالم ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔